کہ جب انسان اپنی حقیقت کے اعتبار سے اتنا کمزور ہے، اتنا ناتواں اور عاجز ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اشرف المخلوقات کیسے بنا دیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو ساری کائنات میں سب سے افضل کیسے قرار دے دیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کو اس کو مخدوم اور ساری کائنات کو اس کا خادم بنا دیا۔ تو جب یہ اتنا کمزور اور ناتواں ہے تو یہ اشرف مخلوق کیسے بن گیا؟ اور اگر اشرف مخلوق بنایا تھا تو اتنا کمزور اور ضعیف کیسے بنا دیا؟ تو بظاہر دو متضاد قوتیں ہیں، ایک طرف اس کا ضعف ہے، ایک طرف اس میں شرفیت و افضلیت ہے، تو یہ دونوں کو دونوں میں تطبیق کی میں حکمت کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی فطرت کے اعتبار سے تو کمزور ناتواں بنایا ہے، لیکن انسان کو ایک ایسی حقیقت جامعہ اور ایک ایسی دعوت تامہ عطا کر دی ہے۔ اگر انسان اس دعوت تامہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، اس حقیقت جامعہ کو اپنے سینے سے لگا لے، اس کے حقائق اور رموز کو اپنے اندر اتار لے، تو پھر انسان سے زیادہ طاقتور کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وہ دعوت تامہ کیا ہے؟ وہ حقیقت جامعہ کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کیا ہے؟ وہ حقیقت جامعہ اذان ہے، اذان، جس کو ہم اذان کہتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ حقیقت جامع ہے، یہ اذان کا وہ تصور ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو عطا کیا ہے۔ اس تصور کو انسان اگر اپنے قلب و دماغ کے اندر جاگزی کر لے اور اس کی حقیقت کو اپنے ساتھ وابستہ کر لے تو انسان سے زیادہ طاقتور کائنات میں کوئی نہیں۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔